الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محترم حاضرین الکرام، اللہ تعالی نے ہمیں دن اور رات عطا فرمائے۔ دن کو محنت اور عبادت کے لیے اور رات کو آرام اور خاص عبادت کے لیے۔ رات کی عبادت میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے محبوب عبادت نماز تہجد ہے۔ آج ہم نماز تہجد کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول و اکابرین امت کے طریقے پر مختصر مگر جامع گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید میں تہجد کی فضیلت اللہ تعالیٰ سورۃ الاسراء میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے زائد عبادت ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود عطا فرمائے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تہجد اللہ کے نزدیک اتنی محبوب عبادت ہے کہ اسی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا گیا۔ اسی طرح سورۃ الذاریات میں فرمایا، كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے۔ اور سورۃ السجدہ میں فرمایا، تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، ان کے پہلو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی شان بیان کی گئی ہے کہ وہ رات کی نیند قربان کر کے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له۔ سوچئے یہ کون سا وقت ہے؟ یہ تہجد کا وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کا معمول۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے، حالانکہ آپ معصوم تھے پھر بھی تہجد ترک نہیں کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد پڑھی، آپ اتنا لمبا کھڑے رہے کہ مجھے بیٹھنے کا خیال آیا۔ یہ تھا ہمارے نبی کا معمول، صحابہ کرام و اکابرین امت کا معمول۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات کو اٹھتے، خود بھی تہجد پڑھتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے نیک لوگوں کو دیکھا کہ وہ تہجد کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال تک فجر کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھی۔ امام شافعی رحمہ اللہ رات کو قرآن ختم کرتے اور تہجد میں رو رو کر دعا کرتے۔ یہ اکابرین کا معمول تھا۔ تہجد کے چند بڑے فوائد۔ تہجد گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، دل کو نورانیت ملتی ہے، دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے، رزق میں برکت آتی ہے، چہرے پر نور آتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، تم پر لازم ہے رات کی نماز، یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ تھا۔ عملی نصیحت۔ محترم حاضرین، ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں نیند بہت آتی ہے، وقت نہیں ملتا، لیکن یاد رکھیے جو اللہ کے لیے نیند قربان کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی سنوار دیتا ہے۔ کم از کم 2 رکعت تہجد، سونے سے پہلے نیت، موبائل سے الارم، آہستہ آہستہ عادت ڈالنا، یہی کافی ہے۔ اختتامی دعا، اے اللہ ہمیں تہجد کی توفیق عطا فرما، ہمیں راتوں میں اٹھ کر تجھ سے مانگنے والا بنا دے، ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو پاک فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔